السلام علیکم، فیاض بڑاچہ آپ کو پروگرام نیوز ڈیسک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں ہر دل عزیز صحافی زاہد گوگی۔ جی گوگی صاحب، کل پنجاب میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنیں گے یا چودھری پرویز الہی؟ میدان کون جیتے گا؟ کس کی سازش کامیاب ہوگی؟ کس کی کیسی تیاری ہے؟ کچھ اندر کی بات بتائیں ہمیں۔ آپ نے تو شروعات میں ہی سازش کا نام لے دیا، حالانکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کلیئر کہا تھا کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے۔ تو کل بھی کوئی سازش نہیں مداخلت تو ہوگی۔ اس میں بھی ہو رہی ہے، آپ مانتے ہیں؟ مداخلت تو اس میں بھی ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب بات کہہ دی ہے سازش کی یا مداخلت کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کل جو انتخاب ہے تخت لاہور کا، جو وارث ہوگا وہ کون ہوگا، کل اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بہت تیاری کی ہوئی ہے۔ آپ ان کو اس طرح نہ سمجھیے کہ وہاں قومی اسمبلی والا حال ہوگا، وہاں پہ ایک نیا سرپرائز آپ کو ملے گا۔ اور یہ بات آپ میری لکھ لیجئے کہ کل اگر جیسا کہ ہمارے ایک طبقہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بڑے آسان ہے، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو حمزہ شہباز ہیں ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا وزیر اعلیٰ بننا، کیونکہ آپ پرویز الہی صاحب کی سیاست کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک وہ بہت پرانے سیاستدان ہیں اور وہ گیم کرنا بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے، میرا خیال ہے میری اطلاعات کے مطابق، انہوں نے کافی حد تک گیم اپنے کنٹرول میں کر لی ہوئی ہے۔ جو خبر سننے میں آ رہی ہے گوگی صاحب کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کو بھی کاسٹ کرنے سے روکا جائے گا، اور خاص طور پر جو پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک پلان بنایا گیا ہے کہ جو نون لیگ کے کچھ ارکان ہیں ان کو معطل کر دیا جائے گا، تو یہ ایسا ممکن ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سرپرائز کا تو انتظار کریں، اگر بتا ہی دیا تو پھر سرپرائز کیسا؟ آپ دیکھیے کل کیا ہوتا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے تحریک انصاف کی وہ لوگ، وہ جو ترین گروپ کہلاتے تھے، جو ان میں گئے جن کو علیم خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بیچ میں بتا رہا ہوں، ان میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حمزہ شہباز صاحب اور علیم خان صاحب کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ گو کہ دونوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے بیانات میں اس کی تردید کی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، جب کسی چیز کی تردید کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، چاہے رائی ہو اس کا پہاڑ بنا لیا جائے، یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ تو کل آپ دیکھیے گا کہ اس میں سے کیا کیا، پٹاری میں سے کیا نکلے گا، آپ ذرا دیکھیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے مٹھائیاں شٹائیاں جو آپ نے کل لینی ہے نا، وہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں، اس پہ زیادہ پیسے خرچ نہ کریں۔ گوگی صاحب، سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اوپر باپ جو ہے وزیر اعظم اور نیچے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ نون لیگ پہ اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، اور آج شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ بنے، لیکن کارکنوں نے اتنی مداخلت کی اور کارکنوں نے اتنا اصرار کیا کہ ان کو مجبوراً ایسا فیصلہ کرنا پڑا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اگر کارکنوں کی مجبور کرنے پہ وہ اصرار ہو گیا تو واہ واہ واہ، یہ بات ویسے نا معاف کیجیے گا، مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ کارکنوں کے اصرار پہ ان کو بنا دیا گیا۔ بھائی کارکنوں کا تو اصرار اور بھی بہت تھا، وہاں پہ کئی کہتے تھے، وہاں پہ حق خواجہ برادران کا تھا، اور بھی آپ کی پارٹی میں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا حق تھا۔ تو کیا جب اوپر پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، نیچے بن گئے اس وقت بھی شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے، تب بھی کیا کارکنوں کا دباؤ تھا؟ کیا کارکنوں کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ یہ لیڈر اپنا کام چینج کر دیں، اپنی بات چینج کر دیں؟ کیا نامزدگی کے وقت کارکنوں نے شور مچایا تھا، کہیں پہ احتجاج ہوا تھا؟ مجھے بتا دیں پلیز، میرے ہو سکتا ہے میں ہی بھول رہا ہوں، بتائیے مجھے۔ گوگی صاحب، ایسے میاں برادران کو کیسے کارکن ملے ہیں؟ کتنی خوش قسمتی ہے ان کی کہ وہ نعرے بھی ان کے مارتے ہیں، عہدے بھی ان کو دیتے ہیں، اور ساری چیزیں مطلب ان کے گھر میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ان کے اور وارے نعرے ہو رہے ہیں نون والوں کے۔ ارے حضور، یہی پھر بعد میں جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں۔ بھائی اپنی پارٹی میں تو جمہوریت بتانے، میں دونوں پارٹی بڑیوں کی بات کرتا ہوں، بتائیے جمہوریت ہے آپ کی پارٹی میں؟ سارے رشتہ داروں میں عہدے آپ بانٹ دیتے ہیں، وزارت اعلیٰ بانٹ دی، وزارت اعلیٰ بھی اب آپ کے گھر کی چلی آ رہی ہے حضور۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اوپر بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹا نیچے ہوتا ہے، اب اوپر والد صاحب ہوں گے، نیچے بیٹا ہوگا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ گوگی صاحب، یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جمہوریت اس کی ہی عزیز ہوتی ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے، بلکہ کل سے جو ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اتنی طویل پریس کانفرنس دی کہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں جب وہ جمہوریت میں ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں خاص طور پر، تو وہ تمام اداروں کا احترام کرتا ہے اور انہیں تمام اداروں کی ورکنگ اور ساری چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جو ہی وہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو انہوں نے
عدالتوں کے فیصلوں پر بھی یہ اعتراض ہوتا ہے، جو دوسرے ادارے ہیں ان کے سیاست میں ملوث ہونے کے بھی الزامات ان کے پاس سے آ جاتے ہیں. تو یہ کیا سوچ ہے اس طرح کہ ہمارے سیاست حکومت میں جا کر سوچ بدل جاتی ہے ان کی؟ جی یہی تو بات ہے، جب حکومت میں آج جو بھی حکومت میں ہوگا وہ جب کل اپوزیشن میں جائے گا تو اس کام کو برا کہے گا جو وہ اپنی اس حکومت کے دور میں، اقتدار کے دور میں جو کام کرتا رہا اس کو برا کہنا شروع ہوتا ہے کہ اگر دوسری بات کام وہ کرے گی تو. مثلا ایک دور ہوتا تھا جب جلسوں جلوسوں کے لیے بسیں پکڑی جاتی تھیں تو وہ پھر جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ بڑا واویلا کرتی تھی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ ہوتا ہے. جب اپوزیشن اقتدار میں آ جاتی تھی وہ بھی بسیں پکڑتی تھی، وہ بھی سڑکیں بند کرتی تھی. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. آپ چھوڑیے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ بجلی 5 روپے تقریباً 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ مہنگا ہو گیا. جی پتہ کیسا لگ چل رہا ہے؟ گیا. سکون آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل سکون آ گیا، اور بڑی امید، بلکہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ تھوڑی دیر تک شاید پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ جائیں. سکون تو آتا جا رہا ہے، اور جو بھی ہمارا لیڈر حکومت میں آتا ہے پتہ نہیں اس کی سوچ بدل جاتی ہے. وہی بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اوپر آپ ذرا سکون لیجئے گا، بہت سکون لیجئے گا. آپ نے بڑا انعام پہلے کہتے رہے کہ وہ یو ٹرن ہو گیا، فلاں ٹرن خان، یو ٹرن خان. بھیا پہلے آپ یہ تو نہیں، پہلے آپ بتائیے، پہلے آپ کی تنخواہیں بڑھا دیں اور رات کو ہی فیصلہ چینج ہو گیا کہ تنخواہیں نہیں، ابھی بڑی صرف پینشن میں ہے. یہ بالکل اور صحیح بات ہے. نہیں میری بات سنیں، اب ذرا تھوڑا سا آپ بھی سکون کریں نا، تھوڑا سا مزہ تو لیں یار، تھوڑا ہنسا بھی کریں. ہم ہنس نہیں رہے، آپ بھی ہنسیں تھوڑا سا. آپ تو ویسے بھی آپ اس وقت حکومت میں ہیں تو مزہ لیں، خوش ہو کہ جو ابھی پیٹرول، آپ کو پتہ ہے پیٹرول کا انہوں نے 83 روپے سے لے کے 119 روپے تک کا مہنگا ہو سکتا ہے پیٹرولیم مصنوعات. کسی وہ اس میں شک و شبے میں نہ رہیے گا. یہی پیٹرولیم مصنوعات تھی جن کو عمران خان صاحب نے اس کو لاک کر دیا تھا، منجمد کر دی تھی کہ یہ بجٹ تک نہیں بڑھیں گی، یہی رہیں گی. اب دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں. لیکن میری ایک بات سنیں، یہاں پہ ایک اور بات ہو سکتی ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ وہ بڑے سمجھدار ہیں اور بڑا وہ کام جانتے ہیں اور وہ گیم بھی کرنے کے ماہر ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی کر کے ایک جو سمری گئی ہے، پرائم منسٹر اینڈ پہ آ کے اس کو کہہ دیں نہیں میں عوامی مفاد میں یہ نہیں بڑھا رہا ہوں، تاکہ چلی بھی گئی، عوام بھی خوش ہو جائے کہ 50-55 روپے 83 روپے 119 روپے بڑھنا تھا وہ نہیں بڑھایا، واہ واہ بلے بلے جے جے کار ہو جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی. یہ تو صحیح بات ہے. یہاں پہ بھی آپ کو سرپرائز دے سکتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب. چلو اچھا سرپرائز ملے تو سرپرائز کو قبول کرنا چاہیے میاں صاحب کو. لیکن بجلی والا سرپرائز انہوں نے آپ کو دے دیا، 5 روپے یونٹ مہنگی کر کے دے دیا، وہ قبول کریں آپ. لگ کے آئے گی اب آپ کے بلوں میں، پریشان نہ ہو آپ. چلو یہ تو وقت آ گیا تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے ساری چیزیں. کہ سیاست میں ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کس طرح چینج ہوتی ہے اور کس طرح معاملات چلتے ہیں، اور شاید شہباز شریف صاحب تھوڑی سی وزارت عظمیٰ کی خوشی بھی تو ہے نا ان میں، تو تھوڑا سا جلد بازی میں کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے قومی مفاد دیکھا یا اپنا خزانے کی صورتحال دیکھی تو انہوں نے فیصلہ تھوڑا سا بدلا. اللہ کرے کہ بجلی جو بڑی ہے لیکن پیٹرول اب نہ بڑھے تاکہ لوگوں پر مزید بوجھ نہ بڑھے. اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ بار بار جو اپوزیشن میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے ایک ہی مین جو تھا پرائم منسٹر کے خلاف عمران خان سے، جب کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، تو میرے خیال میں اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے گا موجودہ حکومت کو. اور مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے کہ لوگ اس کو پھر وہ جو ایک نیگیٹو بات تھی خان صاحب کے پاس وہ خلاف، وہ ان کے خلاف بھی چلی جائے گی. دوسری آج یہ بتائیں سیاست سے ہٹ کر کل ایک لاہور میں واقعہ ہوا ہے جس میں ایک حاضر سربس جو فوج کا افسر تھا اس کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے. تو اس واقعے میں کیا اس کی کہانی ہے ساری؟ دیکھیں جی یہ تو ہونا ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے. ہمیں تھوڑی سی طاقت مل جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں، اس طاقت کا نشہ ہی بڑا ہوتا ہے، اس نشے میں جھومتے ہیں. یہی بات ہوئی کہ لاہور میں پرسوں کا یہ واقعہ ہے. میجر حارث تھا، وہ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے، پرائیویٹ گاڑی میں، سول کپڑوں میں تھے، تو وہ اپنے سسرال کی طرف جا رہے تھے. کینٹ سے نکل کے انہوں نے اقبال ٹاؤن جانا تھا. تو کلمہ چوک کے پاس کہا جاتا ہے جو کہ ان کا پروٹوکول لگا ہوا تھا. سعد رفیق صاحب کے جو چھوٹے بھائی خواجہ سلمان صاحب، وہ اور حافظ نعمان نون لیگ کے رہنما ہیں، ان کا پروٹوکول تھا. تو وہ پروٹوکول میں کہیں ان کی گاڑی بھی پھنس گئی، جس پہ ان کا جو سب سے پیچھے رہ جانے والا سٹاف تھا انہوں نے گاڑی کو روکا، اس کے آگے گاڑی اپنی لینڈ کروزر کھڑی کی. کلمہ چوک کا یہ بات ہے، یہ کوئی سندھ کا اندرون سندھ نہیں ہے جو یہاں لاہور میں نکل کے انہوں نے سب کے سامنے مارا. اس کی ویڈیوز بنی، وہ بتاتے رہے کہ بھائی میں حاضر سرورز میجر ہوں اور یہ میری غلطی بھی کوئی نہیں، آپ مجھے بتائیں. پھر بھی ان کو اتنا مارا کہ ان کا سر پھاڑ دیا، ان کا بازو توڑ دیا اور ان کی گاڑی چکنا چور کر دی.
یہ تو حال ہے لاہور کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کا؟ گوگی یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں کچھ کارروائی ہوگی ان کے خلاف؟ ہاں جی پرچہ ہو گیا لاہور کے تھانہ گارڈن ٹاؤن میں ان پہ پرچہ ہو گیا ہے اور 7 بندوں پہ ایف آئی آر ہوئی ہے جس میں سے انہوں نے 6 کو پکڑ لیا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ خواجہ سلمان رفیق نے اور حافظ نعمان صاحب دونوں نے جا کے گرفتاری بھی دے دی ہے. ان پہ 109 میں ان کو رکھا ہوا ہے 109 میں اور اس پہ ہو رہا ہے کام. وہ انہوں نے ڈینائی تو کیا جی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمارے سٹاف کی گاڑی پیچھے رہ گئی تھی, ہمیں نہیں پتہ پیچھے کیا واقعہ پیش آیا. ہو سکتا ہے وہ سچ بھی کہتے ہوں کیونکہ وہ لیڈر وہ آگے نکل گئے, ان کو پتہ بھی ہو سکتا نہ ہوگا پیچھے ہوا کیا ہے. لیکن فی الحال الزام تو ہے اتنا بڑا ان کے اوپر, بہت بڑا الزام ہے. آج یہ ابھی ان کی حکومت آئی نہیں ہے ٹھیک طرح سے پنجاب میں, صرف آپ پرائم منسٹر بنے تو یہ حال شروع ہو گیا یار, جس کو سوچنا چاہیے آپ کی لیڈرشپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع میں جو اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا, تو اب تو نون لیگ والوں کے پاس یہ ہے کہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں اور کس طرح مطمئن کرتے ہیں کہ ایک جو عسکری ادارے کا ملازم ہے, کوئی بھی بندہ ہو کوئی دوسرا ہو, کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا تشدد نہیں ہونا چاہیے اور جو بھی مجرم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ بتائیں کہ پشاور کا جلسہ تو آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا ہوا تھا, اور وہ جو خان صاحب نے وہاں تقریر کی ہے اور جو باتیں کہی ہیں اور جو انہوں نے ایک نیریٹو اسٹیبلش کیا ہے, کل کراچی میں بھی وہ میدان سجانے لگے ہیں. تو کیونکہ یہ مجھے بتائیں کہ کراچی میں جو جلسہ ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, جو سیکنڈ جلسہ ہے ان کی تحریک کا, اور کیا وہ جو ان کا نیریٹو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اس میں کچھ تبدیلی آئے گی یا خان صاحب اس اپنے جو نیریٹو ہے اس کو مزید بڑھائیں گے آگے؟ دیکھیں جی, ایک تو پہلی بات ہے کہ کراچی کا کل کا جلسہ بہت اہمیت کا حامل ہے. جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, وہ بہت عرصے بعد کراچی اس طرح جا رہے ہیں جلسہ کرنے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی حکومت ختم کی گئی اس رات, یعنی اس سے اگلے رات جو اتوار کی رات, کراچی میں بہت بڑا پاور شو ہوا, اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں ایک انوکھا ہی پاور شو تھا وہ ہوا. اب یہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب وہاں پہ. ویسے آپ کو میں بتاؤں کہ چونکہ وہ جو اتحادی جو کل ان کے ساتھ تھے, آج وہ حکومت کے اتحادی بنے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کی ہاتھ جوڑی ہو چکی ہوئی ہے. تو ایسے میں عمران خان کے جلسے میں وہاں مشکلات ہو سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا یہ 3 دن پہلے کراچی میں ایم کیو ایم کے جو ارکان تھے, الزام لگایا جاتا ہے یہ کہ ایم کیو ایم کے ارکان نے وہاں پہ کارکنوں نے جھنڈے جلائے ہیں پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے پی ٹی آئی کے دفاتر میں. تو اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال تھوڑا گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. تو سندھ حکومت کو چاہیے ایک تو اس پہ ذرا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں خان صاحب جو بات جی, اب اگلی بات میں اسی پہ آ رہا ہوں. ایک تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کل وہاں کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کل میرا ذاتی خیال ہے, جو میں نے وہاں پہ اپنے دوستوں سے جرنلسٹ کمیونٹی سے جو پوچھا ہے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ پورا کراچی تقریباً آنے کو تیار ہے عمران خان کے جلسے میں. اور وہاں پہ وہ جو نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ عمران خان اپنا نیریٹو تو بیچیں گے, وہ نیریٹو یہی بیچیں گے. ہاں, لیکن اس میں شاید وہ سلپ آف ٹنگ, ابھی انہوں نے اپنی ایک جو قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ نجی محفل میں یہ بات کی کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھی نیوکلیئر والی بات. تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. لیکن جو ان کا نیریٹو ہے کہ مجھے بتایا, جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, تو یہ بتائیں گے, یہ وہی نیریٹو لے کے چلیں گے اپنی دھمکی والا کہ ہمیں مداخلت کی گئی ہے, پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہوئی ہے, ہمیں دھمکی ملی ہے. یہ نیریٹو تو وہ بیچیں گے اور الیکشن تک بیچیں گے. جیسے گوگی صاحب ایک بات ہے کہ بلاول بیچارے کی اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو اس کو معافی نہیں ملتی, اور خان صاحب اتنی بڑی بات میں سلپ آف ٹنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بات ہوگی, غلطی ہوگی, اس میں کیا بات ہے؟ نہیں, انہوں نے یہ بات ایسا ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب والی بات ہے وہ ذرا مزاحیہ انداز میں دوسری پارٹیاں لے جاتی ہیں. نہیں, وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. سلپ آف ٹنگ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, آپ اور مجھ سے بھی روز ہزاروں دفعہ ہماری ایسا بات ہو سکتی ہے. تو لیکن وہ بات مذاق میں تھی ان کی, میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, آخر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے, جو خان صاحب ہیں, جو میدان میں سیاست میں ایک تحریک لے کر آ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں انہوں نے یہ تحریک پھیلا دیا ہے, اور ہر پارٹی کے خلاف. کراچی میں دیکھیں, سندھ میں دیکھیں پیپلز پارٹی کے خلاف, پنجاب میں نون لیگ کے خلاف, اور صوبہ سرحد میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف. تو یہ آج کی بات نہیں, یہ آج کی بات نہیں. یہ خان صاحب نے جتنے بڑے پیمانے پہ, یہ میرے کہنے کا مقصد, تحریک شروع کر دی ہے پورے ملک کی لیول پہ, کیا یہ پوری تحریک کو وہ اسی فورس کے ساتھ کنٹینیو رکھ سکیں گے؟ جناب, وہ پہلے بھی ان سب کے خلاف ہو کے تو آئے تھے, یہ کو آج نہیں شروع کی ہے. جو وہ پہلے تھے دھرنے سے لے کے, وہ یہی تو تھا سب کے ساتھ. وہ چموکھی لڑائی لڑتے ہیں, کپتان چموکھی لڑائی لڑنے کا عادی ہے, حالانکہ نہیں بھی ہونی چاہیے بعض اوقات, لیکن وہ جب اقتدار میں تھے تب بھی چموکھی لڑائی لڑی تھی.
وہ اپوزیشن میں تب بھی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ان کے لیے، وہ اس کے لیے ان کے کارکن بھی تیار ہیں اس حوالے سے، وہ سارے ٹرینڈ ہو گئے، اب تربیت یافتہ ہیں سارے کارکن اس حوالے سے۔ ناظرین کل کی مین خبر یہ ہے کہ پنجاب میں جو دنگل ہونے جا رہا ہے وزارت اعلیٰ کا، اور اس میں حمزہ شہباز بنتے ہیں وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر کے بیٹے کی خواہش اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی پوری ہوتی ہے، یا چودھری پرویز علی اپنے تجربے اور اپنی ساکھ کے اعتبار سے دوبارہ آتے ہیں؟ اور جو ان سلیکشن میں گوگی صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ سرپرائز ہیں اور سب کی نظر ہے، اور آج رات کل تک لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کون سے سرپرائز ہیں اور وزیر اعلیٰ بننے کا خواب کس کا پورا ہوتا ہے، اور بٹ سویٹ سے مٹھائیاں لوگ کھاتے ہیں یا گلبرگ میں مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔